عرش نے چوما حسین کا سجدہ، فراز عرش نے چوما حسین کا سجدہ، بنا ہے کعبے کا ٹکڑا حسین کا سجدہ، بنا ہے کعبے کا ٹکڑا حسین کا سجدہ، ہر ایک سجدہ باراتی لگے ہیں محشر میں، ہر ایک سجدہ باراتی لگے ہیں محشر میں، بنا ہے حشر میں دولہا حسین کا سجدہ، بنا ہے حشر میں دولہا حسین کا سجدہ۔ اور جناب فاطمہ زہرا نے اپنی آنچل میں، جناب فاطمہ زہرا نے اپنی آنچل میں بہت سنبھال کے رکھا حسین کا سجدہ، بہت سنبھال کے رکھا حسین کا سجدہ۔ بشر ہے ملائک بھی جس پہ نازاں ہیں، بشر تو بشر ہے ملائک بھی، بشر ہے ملائک بھی جس پہ نازاں ہے، ادا ہوا ہے کچھ ایسا حسین کا سجدہ، ادا ہوا ہے کچھ ایسا حسین کا سجدہ۔ اور نماز عرش کا تحفہ برائے امت ہے، نماز عرش کا تحفہ برائے امت ہے، اور برائے عرش ہے تحفہ حسین کا سجدہ۔ سمجھنے کی کوشش کریں، نماز عرش کا تحفہ برائے امت ہے، اور برائے عرش ہے تحفہ حسین کا سجدہ۔ سبحان اللہ۔ رسول اور آل رسول پر ایک مرتبہ اور ہدیہ صلاۃ پیش فرما لیں۔ صلی اللہ علیہ نبی والہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ لبیک اللہم ربنا وسعدیک، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد الذی کان علی فی درجات فاطمہ فی تطہیرات حسنا فی صفات شہیدا فی تجلیات زین العابدین بعبادات باقرا فی الاولین والآخرین بمعلومات صادقا فی اقوالی کاظما فی جمیع حوالی متمکنا فی مقام الرضا جوادا کفو ان العطا ہادی الی سبیل النجاة عسقری مع الغزاة مہدین الی طریق الیقین غیاث المستغیثین صلوات اللہ علیہ وآلہ اجمعین۔ حضرات، پہلی محرم کو حضرت سیدنا سرکار شیخ صحاب الدین عمر سہروردی رضی اللہ تعالی عنہ بانی سلسلہ سہروردیہ کا دن تھا۔ سبحان اللہ۔ 2 محرم کو حضرت سیدنا سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد شاہ عبد الرحمن باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا دن ہے۔ سبحان اللہ۔ اور بھی ایام ہیں۔ 2 محرم کو میرے آقا حسین، مولا حسین، سید حسین، سردار حسین کربلا کے محلہ پہنچے۔ حضور علیہ السلام مال غنیمت بانٹ رہے ہیں، صحابہ میں تقسیم فرما رہے ہیں مال غنیمت۔ سب تقسیم ہو گیا، سونے کی انگوٹھی ایک نظر آئی، باقی رہ گئی۔ میرے آقا نے نظریں اٹھائی، پھر نظریں جھکائی، پھر نظریں اٹھائی، دیکھا، پھر جھکائی، پھر دیکھا، اور پھر ایک صحابی حضرت برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بلایا۔ آپ حاضری خدمت ہوئے۔ میرے آقا نے اس سونے کی انگوٹھی کو اٹھایا اور کہا ہے برہ لے یہ پہن لے، یہ پہن لے۔ انہوں نے پہن لی، پہننے ہوئے رکھی۔ بعد میں جو حضرات غالباً اس مجلس میں موجود نہیں ہوگے، ان حضرات نے کہا کہ
اے برا یہ کیا کر رہے ہو؟ سونے کی انگوٹھی آپ پہنے ہوئے، کیونکہ سونا مرد کو حرام ہے، گولڈ پہننا اس دنیا میں مرد کے لیے حرام ہے، لیکن حضرت برا پہن کے رکھتے تھے۔ تو کسی نے کہا کہ آپ نے نہیں سنا حضور نے منع کیا ہے، شریعت میں منع ہے؟ تو حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے نہیں پہنائی ہے، میں اس لیے پہنتا ہوں کہ خود آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہتے ہوئے پہنائی ہے کہ برا یہ پہن لے، اسی لیے میں اسے پہنے رکھتا ہوں۔ اور ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ پہن لے برا، یہی نہیں اللہ اور اس کے رسول تمہیں پہنا رہے، پہن لے۔ اللہ کے رسول نہیں، اللہ اور اس کا رسول تمہیں پہنا رہا ہے، پہنا رہے ہیں حضور، ہاتھ حضور کا، دست حضور کا، پہنا رہنے کا عمل حضور کا۔ تو سرکار کیا کہہ رہے؟ تمہیں اللہ اور اس کا رسول پہنا رہے، پہن لے۔ صحابہ اکرام کا یہ عقیدہ و ایمان تھا کہ نبی پاک کی زبان مبارک سے جو نکلے وہی شریعت ہے، جسے چاہے جائز کرے، جسے چاہے ناجائز کہے، حلال کہے، جس کے لیے چاہے حرام کر دے، مالک کے کائنات کے ساتھ ساتھ مالک شریعت ہے، مالک شریعت ہے، جس کے لیے سونا حلال کر دے، جس کے لیے جو چاہے حلال کر دے، جس کے لیے چاہے حرام کر دے، مالک شریعت ہے، حضور پاک ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کیا صحابہ اکرام کا بھی انداز تھا اور کیا نوازی سے تھی اور ان کا عقیدہ و ایمان کیا تھا، سرکار نے کہہ دیا تو بس، پھر تو کیا۔ اور انہیں مولا علی مشکل خسا۔ اور دیکھیے صحابہ اکرام کا دور پکا پاکیزہ دور تھا، صدیقین لوگ تھے، وہ صاف ذہن کے صاف دل کے لوگ تھے، ہے نا، نہ کوئی کپٹ نہ کوئی حسد۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جرہ جو ہے چوری ہو گئی، تلوار، جرہ، بھالے، یہ سب ہوتا ہے جنگ میں، سامان جنگ۔ تو آپ کی جو ذرہ مبارک تھی، ذرہ تھی، وہ ایک یہودی نے چوری کر لی۔ دیکھیے اللہ والے بھی اللہ کی تقدیر پر کبھی نہیں بلکہ ہمیشہ وہ تو پہلے اللہ ہی کی تقدیر دیکھتے ہیں، اللہ ہی کی مرضی دیکھتے ہیں۔ ولی لوگ بھی اللہ ہی کی تقدیر دیکھتے، اللہ ہی کی مرضی دیکھتے ہیں، ہے نا۔ مگر ہمارا معاشرہ جو ہے نا بڑا خطرناک معاشرہ ہے، ہمارا جو ذہن ہے نا، لوگوں کا ذہن، ولی کے پاس گئے، بارگاہ ہمیں گئے، انہوں نے کہا کہ یہ کام ہے تو ٹھیک ہے، صبر کرو، یہ کرو، انہوں نے یہ دیکھا کہ اللہ کی طرف سے کیا ہے، لیکن نہیں ہوا تو چھوڑ دیتے ہیں۔ کہاں جاتے ہیں؟ جہاں پھٹافٹ کام ہو، وہاں تو پھٹافٹ کام ہوتا ہے۔ نہ وہاں شریعت دیکھی، نہ علم دیکھا، نہ عقیدہ دیکھا، نہ ایمان دیکھا، نہ عشق دیکھا، نہ نبی کا عشق دیکھا، نہ خدا کا خوف دیکھا۔ ہماری قوم کو پھٹافٹ رزلٹ چاہیے، نتیجہ فوراً ہونا چاہیے، ابھی کیا ابھی ہو جائے۔ اور اللہ کا ولی پہلے یہ دیکھتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے تو وہ بھی ہاتھ نہیں ڈالتا۔ دوسرے نمبر پر یہ ہے، ہاں وہ دعا کرے گا، اللہ جانے بندہ جانے۔ دوسرا یہ ہے کہ اعمال کی سزا دیکھے گا کہ اس کے اعمال کی سزا ملے گا، ملنے دو، اللہ دے رہا ہے، میں بیچ میں کیوں؟ نہ کوئی تعویذ اسے کرے نہ کچھ۔ ہاں اللہ کے محبوب بندے ہوتے، دعاؤں کے ذریعے اللہ تھوڑا وہ سزائے کم ہو جاتی ہے، ہو جاتا ہے وہاں۔ لیکن ہماری قوم تو کیا، ابھی گئے تو ابھی 2 گھنٹے میں ہو جانا چاہیے، صبح گئے تو شام کو کام ہے، آج گئے تو کل ہو جانا چاہیے، نتیجہ فوراً، ان کو فائدہ فوراً چاہیے، ابھی۔ اور وہ کہاں ہوتا ہے؟ غیروں میں ہوتا ہے، کیونکہ وہ سفلی ہوتا ہے، دوسرا عمل ہو، دوسرے لوگ۔ ہماری قوم جاتی ہے اور انہی کو مانتی ہے، ایک تو چلا گیا لوگ انہی کو مانتے ہیں، جہاں فوراً بتا دیا جائے، فوراً کر دیا جائے، نتیجہ سامنے آ جائے تو بولے ہاں بہت بڑی ہستی ہے، کام ہو گیا تو بڑی ہستی۔ تم نے بڑی ہستی کا معیار، نتیجہ، ترازو کام ہونے کے اوپر رکھا۔ ہماری قوم میں تو یہ ہے کہ ایک مزار پہ اگر 5 جمعرات، 5 جمعہ، 10 جمعہ چلے جائے
اور اگر کام نہ ہو تو مزار کو چھوڑ دیتے ہیں. وظیفہ اگر کوئی آیت پڑھ رہے سورت پڑھ رہے ہیں اور کام نہیں ہو تو وہ سورت کو چھوڑ دیتے ہیں. نماز شروع کی 8 دن پڑھی نہیں کام ہو رہا تو نماز کو چھوڑ دیتے. ہم نے اسلام کی ان چیزوں کو اتنے ہلکے میں لے لی. کفر کے قریب ہمارا ایمان اتنا ڈگمگا گیا, یقین اتنا کمزور. نماز کو, سورت کو, آیت قرآن کو, وظائف کو, مزارات کو, نام نبی کو, اولاد علی کو اپنے نے اتنا یعنی کمزور. کام ہونا چاہیے. ابھی تمہارا کام امپورٹنٹ نہیں ہے, ایمان اہمیت رکھتا ہے. اور یہ ایمان ہونا چاہیے کہ میرا کام کل بنے, 2 دن بعد بنے, 2 سال بعد بنے, 200 سال بعد بنے, نہیں بنے, مگر میں در اسلام کو نہیں چھوڑوں گا, قرآن کی آیتوں کو نہیں چھوڑوں گا, نماز کی اہمیت کو نہیں چھوڑوں گا, ولی کے مزار کی اہمیت کو نہیں چھوڑوں گا. لیکن ہمارا معاشرہ 2-4 سچی جگہ جاتے ہیں, جب کام میں دیری ہوتی ہے تو آخر میں غلط جگہ پہنچ جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ وہاں تو کام بننا نہیں. ایسا نہیں ہوتا ہے. ان کا کانٹیکٹ وایا اللہ سے ہوتا ہے. وہ دیکھ لیتے ہیں کہ اس کا معاملہ کیوں گڑبڑایا ہے, اللہ کی طرف سے ہے تو پھر رہنے دو, دعا کریں گے. اور کہتے ہیں صبر کرو, عبادت کرو, اللہ سے توبہ کرو, اللہ اچھا کرے گا. یہی کہتے ہیں. کیوں توبہ سے کام ہو جاتا ہے اللہ کی بارگاہ میں. کوئی اگر گناہ کی سزا مل رہی ہے معافی ہو جائے گی. یہی طریقہ ہے سب سے بیسٹ بہترین طریقہ. ہاں اگر کوئی ادھر کی بات ہے تو پھر وہ اپنے حساب سے لیتے ہیں. نہ اللہ کی طرف سے نہ کوئی عمل کی سزا ہے, تو کہیں تیسری جگہ سے ہے تو پھر وہ اس کا اپنے حساب سے کرتے ہیں. تو بہر برائے حال دوسری تیسری جگہ نہ جایا کرو, ایمان نہ خراب کیا کرو, ایمان رکھو, مضبوط رکھو, صبر کرو. ان اللہ مع الصابرین. اپنے کام پہ سارا دار و مدار نہ رکھو کہ میری رکاوٹ کیوں نہیں دور ہوئی, میری یہ چیز ایسا کیوں نہیں ہوا, میں وہاں گیا, میں ایسا کیا, میں نے یہ وظیفہ پڑھا, میں نے اتنی رکھا, یہ چیزیں کی تو کیا, اور کام کے لیے کرنا بھی نہیں چاہیے. یہ ساری عمل اپنے مطلب اور اپنے کام نکالنے کے لیے کرنے بھی نہیں چاہیے. یہ تو اللہ کی رضا کے لیے کرنے چاہیے, اللہ کے رسول کی رضا. اسی لیے تو کام نہیں ہوتا ہے کہ ہم اپنے کام کے لیے کرتے ہیں. راز یہ ہے کہ ہمارا کام اسی لیے نہیں ہوتا کہ ہم اپنے کام کے لیے, مطلب کے لیے نماز پڑھتے ہیں. مطلب ہٹا کے, کام ہٹا کر, غرض ہٹا کر صرف رب اور مصطفیٰ کی رضا کے لیے کر کے دیکھو, فوراً کام ہو جائے گا. ہم استغفار بھی اس لیے پڑھتے ہیں کہ لگتا ہے معافی ہو جائے تو میرا یہ کام نکل جائے. ارے اس لیے پڑھتے ہو. یہ سب چھوڑ کے کہو یا اللہ میں گنہگار ہوں, تو معاف کر دے, باقی کام نہ کر تو تیری مرضی. تو پھر وہ خدا بھی راضی ہو جائے گا, خود بخود کام ہو جائے. ہم اپنے مطلب کے لیے استغفار کرتے ہیں, مطلب کے لیے نماز پڑھتے ہیں, مطلب کے لیے مزار پہ جاتے ہیں, مطلب کے لیے فلاں جگہ جاتے ہیں, مطلب کے لیے وظائف پڑھتے ہیں, مطلب کے لیے آیتیں پڑھتے ہیں, مطلب کے لیے درود شریف پڑھتے ہیں. مطلب کے لیے نہ پڑھو, مطلب کے لیے خدمت کرتے ہیں, مطلب نہیں, غرض نہیں, کام نکالنے کے لیے نہیں, خدا مصطفیٰ کی رضا کے لیے کرو, خود بخود کام ہو جائے گا, کام ہو جائے گا. تو کام نہ ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہماری خود ہی کی نیت خراب ہے. نیت ہی میں دال ہی میں کچھ کالا ہے, نیت ہی میں گڑبڑ ہے. نیت صاف ہوگی تو پھر میدان آسان ہوگا. تو اللہ والے فوراً کرامت نہیں دکھاتے. کرامت کوئی ایسی چیز نہیں پٹافٹ دکھائی جائے. کرامت وہ چیز نہیں ہے کہ چلو آئے اور یہ دکھا دی جائے. اختیار ہونے کے باوجود, سب کچھ ہونے کے باوجود کرامت فٹافٹ نہیں. ولی کبھی اللہ والا سچا بندہ فٹافٹ کام نہیں کرتا. ولی کی بات کہو, جرہ چوری ہو گئی, کیا علی کو نہیں معلوم ہوگا, کیا علی کچھ نہیں کر سکتے تھے؟ ایسے ولیوں کی کئی واقعات ہیں, پر میں ولیوں کے ولی علی کی بات کر رہا ہوں. ایک ہی بات سن لو, سچائی کی پہچان. ارے جب غوث پاک کے وہاں چور آ جائے تو عالم کچھ اور ہوتا ہے, علی کے وہاں آ جائے تو کیا ہونا چاہیے. لیکن علی ایک طریقہ امت کو بتا رہے کہ بھائی ایسا بھی ہوتا ہے. صرف کرامتوں پہ اور خالی چمکار کو مت دیکھنا, طریقہ مصطفیٰ بھی دیکھنا, محبت مصطفیٰ بھی دیکھنا. ہماری قوم آج کل چمکار کے پیچھے پڑ گئی ہے, اس لیے اور نیتیں الگ الگ ہے, کام اور مطلب نہیں. اللہ ماشاء اللہ, میں سب کی بات نہیں, کچھ ایسے بھی ہے اللہ کے نیک بندے, اللہ کے لیے روزہ رکھ رہے بھی محرم کے دن, ایسے بھی لوگ بند مٹھی خیرات کر رہے پتہ بھی نہیں چلے, ایسے بھی لوگ ہیں الحمدللہ. میں جنرل سبھی کے لیے ہماری اصلاح کے لیے ایک بات آ گئی, بات پر بات نکل آئی ضمناً, تو ہمارے آپ کے لیے ایک چیز ہو جائے, نصیحت ہو جائے. تو علی کے وہاں زرہ چوری کو, زرہ کو آپ نے یہودی کے پاس پایا, دیکھا, تو آپ نے فرمایا کہ یہ میری ہے. یہودی نے کہا نہیں, یہ آپ کی نہیں ہے.
آپ نے فرمایا تو نے میرے وہاں سے چوری کی ہے۔ اس نے کہا کہ اگر ایسا ہے تو کیس درج کیجئے قاضی شرعی کے پاس اور اپنے گواہ لے آئیے۔ یہودی تھا نا۔ کہا ٹھیک ہے۔ علی مرتضیٰ نے قاضی، آپ کا دور تھا، خلیفہ وقت تھے مولا علی مشکل کشا امیر المومنین، کیس درج ہو گیا۔ مولا علی بھی آئے اور وہ یہودی بھی ہے کو بھی بلایا گیا۔ قاضی نے سیدھا سیدھا دونوں سے مطلب بیان لیا۔ بیان لینے کے بعد کہا کہ علی اپنے گواہ پیش کرو۔ آپ اپنے بیٹے شہزادے امام حسن اور ایک غلام کو لے کر آئے تھے جو مولا علی کے نزدیک جائز تھا لیکن قاضی کے نزدیک جائز نہیں تھا۔ دیکھو اجتہادی اختلاف وہاں بھی تھا مگر کوئی حسد جلن نہیں تھا، کسی صحابی میں کچھ نہیں تھا، یہ اس دور سے چلا تھا۔ مگر آج کے دور میں تو پتہ ہی نہیں، مسئلہ تو بعد میں رہ جاتا ہے، حسد پہلے آ جاتا ہے، کینہ آ جاتا ہے، کپٹ آ جاتا ہے، عداوت پہلے جنم لیتی ہے۔ بہرحال مسئلہ حل کرنا تو کہاں گیا، مسئلہ تو سائڈ پہ رہ جاتا ہے۔ 5 بڑی خطرناک گناہ پہلے اندر سما جاتے ہیں، حسد، جلن، نیچا دکھانا، یہ ساری چیزیں جو انسان کو عبادت کو ایمان کو برباد کر دیتا ہے۔ بہرحال تو اس قاضی شرعی نے کیا کہا کہ یہ گواہ نہیں چل سکتے، یہ گھر کے گواہ ہے حسن۔ بہرحال حضرت علی نے کہا ٹھیک ہے، جو عدل انصاف قائم ہے، دیکھیے اسلام کیا ہے، شریعت کیا ہے، طریقت کیا ہے، کس طرح مطلب معاملات ہوتے ہیں۔ علی مرتضیٰ چاہتے تو نہ جانے کیا کر سکتے تھے، لیکن دیکھیے ان کا طریقہ زندگی اور عدل اور اسلام کی رعایت اور اسلام کی اہمیت کو قائم رکھنے کے لیے آپ نے کہا ٹھیک ہے۔ کمرے سے جب باہر آئے، اس عدالت والے کمرے سے، اس فیصلے والے کمرے سے بیٹھ کر کے جو اس دور میں ہوتا تھا فیصلہ، اس طرح جب بیٹھی اور فیصلہ ہوا، جب یہ فیصلہ ہو گیا کہ کوئی باہر کا کوئی گواہ ہے نہیں تو کوئی بات نہیں، جب کمپلیٹ بات ہو گئی اور کمرے سے باہر آئے تو یہودی جو تھا وہ حضرت علی کے چہرے کو برابر دیکھ رہا ہے۔ کیوں دیکھ رہا ہے جانتے ہو؟ کہ ان کے چہرے پر غصہ ہوگا، ملامت ہوگی، یہ ہوگا کہ میں امام وقت، خلیفہ وقت، اور میری یعنی وہ نہیں ہوئی، یہ ہوگا، سمجھ رہے ہو آپ؟ تو حضرت علی کا چہرہ بتا رہا ہوگا کہ یہ سب چیزیں ہوئی، اس لیے یہودی اس وجہ سے، اس نیت سے علی کے چہرے کو دیکھ رہا تھا، لیکن واللہ علی کے چہرے میں ذرا بھی فرق نہیں پڑا، جو پہلے تھا وہی ہے، کوئی فرق نہیں پڑا، بھلے فیصلہ ہوا، کوئی دقت، ان کے نظریے کے مطابق انہوں نے کیا، کوئی دقت نہیں۔ یہ ہوتے ہیں ولی لوگ، یہ ہوتے ہیں اللہ کے مقبول لوگ۔ اللہ اللہ چاہتے تو کیا نہیں کر سکتے تھے، علی تھے، لیکن قربان جاؤ عدل انصاف کو قائم رکھنے کے لیے، اسلام کے اندر وقار قائم رکھنے کے لیے عدل کا آپ نے اسے رہنے دیا کہ یہ اسلام کی بیٹھک تھی، اس کو اپنے مقام پہ رکھا جائے، اس میں دخل نہ دیا جائے، دخل نہ دیا جائے۔ یہ ہوتا یہودی بھی ٹینشن میں آ گیا کہ علی کا چہرہ ذرا برابر بھی فرق نہیں پڑا، تو پوچھ ہی لیا، اے علی کہ آپ کو یہ چیز جو ابھی ہوئی اس سے یعنی برا نہیں لگا؟ آپ کے چہرے پہ ملامت کے آثار نہیں ہیں؟ کیا بات ہے، یہ کیا چیز ہے؟ وہ پوچھنا چاہتا تھا، بہرحال پوچھا نہیں تھا، وہ چاہتا تھا کہ میں پوچھوں، مگر اسے خود ہی جواب مل گیا اندر سے کہ یہ اسلام کے ماننے والے ہیں، اسلام نے ان کو اجازت نہیں دی، اس لیے یہ عمل کر رہے ہیں۔ اس کے دل میں ہی ہوا کہ یہ اسلام کے سچے لوگ ہیں، یہ اسلام پہ چلنے والے ہیں، یہ عدل و انصاف والے لوگ ہیں، اسی لیے یہ ہے۔ لہٰذا فوراً اس کے دل میں جب یہ جواب آیا، قدموں میں گرا اور کہا حضور مجھے معاف کر دیجئے، یہ جرہ آپ ہی کی ہے، میں نہیں چوری کی تھی، مگر واللہ اسلام پہ یہ عمل کرنے والا خلیفہ وقت ایسا ہے، میں نے تو جرہ چرایا تھا، تم نے تو میرا دل چرا لیا ہے۔ یہ ہے اسلام، یہ ہے علی خلیفہ وقت، لہٰذا میں کلمہ پڑھتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔ یہودی مسلمان ہو گیا، سبحان اللہ، کیا شان ہے، کیا نظر ہے، کیا صبر ہے، کیا استقلال ہے،
کیا استقامت ہے، کیا علی ہے تبھی تو وہ علی ہے۔ علی اور ولی ایسے ہی نہیں بنتے، صوفی ایسے ہی نہیں بنتے، اسلام کے سچے چلنے والے ایسے نہیں ہوتے، ان کے اندر آنا وانا نہیں ہوتی، طاقت ہونے کے باوجود بھی، قوت اور قدرت ہونے کے باوجود بھی وہ حضرات اسلام، قرآن، نبی پاک کی سیرت کو سامنے رکھتے ہیں اور اس کو مد نظر رکھتے ہیں، یہ ہوتے ہیں۔ اللہ اللہ۔ مولا علی کون؟ حضور علیہ السلام کے چچا، جن کا نام عمران یا عبد مناف، عمران زیادہ تر روایت میں، جنہیں ابو طالب کنیت، ان کے بہت سارے شہزادوں میں، اولادوں میں ایک کا نام علی مرتضیٰ ہے۔ ابو طالب کے شہزادے علی ہے۔ حضرات چونکہ ابو طالب کے پاس بہت سارے یعنی اولاد بہت تھی، قحط سالی کا دور ہے، تو میرے آقا نے جب ملاحظہ کیا کہ اب ایسے عالم میں اتنے حضرات کو پالنا، بچوں کو کثیر الاولاد ہیں، لہٰذا آپ نے اپنے چچا جان عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ چلو ان کی کچھ آسانی کر لیں۔ لہٰذا وہاں گئے ابو طالب کے پاس اور کہا کہ جعفر کو جو ہے آپ عباس کو دے دیجئے اور علی کو مجھے دے دیجئے۔ آقا نے فرمایا ابو طالب سے کہ جعفر کو، جو علی کے بھائی ہیں، جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ عباس ان کی کفالت کریں گے، انہیں پالیں گے پوسیں گے، اور میری کفالت میں علی کو لیتا ہوں۔ 7-8-9 سال کی لگ بھگ، الگ الگ روایت ہے، حضرت علی کی عمر شریف تھی۔ سبحان اللہ۔ کفالت میں آ گئے تھے علی، شیر خدا، مصطفیٰ کے سائے میں آ گئے علی، تبھی تو وہ شیر خدا بن گئے، علی مرتضیٰ بن گئے۔ اللہ اللہ۔ اب ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، مسجد میں لیٹے ہیں، یعنی شہر میں ایسے جا کر کے علی مرتضیٰ سرکار آئے ہیں، دیکھا تو مٹی لگی ہوئی ہے کمر پر، پشت پر وغیرہ، مٹی کا معاملہ مسجد ہے۔ تو میرے آقا نے فرمایا اجلس یا ابا ترابی، یعنی کہ اٹھو، اٹھ بیٹھو اے ابو تراب، اٹھو، یعنی مٹی والے، اے مٹی والے اٹھو۔ ایک لقب جو ہے، ایک سمجھیے کنیتی لقب عطا فرمایا۔ تو سرکار مولا علی اٹھے اور ابو تراب کا یہ لقب، یہ کنیتی لقب حضرت علی کو اتنا پسند آیا کہ کوئی اگر علی کے بجائے ابو تراب کہتا تو بڑے خوش ہوتے ہیں، اور یہ چاہتے تھے کہ مجھے ابو تراب کہا جائے۔ کیوں؟ رسول اللہ کی زبان سے نکلا ہے، علی کے بجائے مجھے ابو تراب کہا جائے، کیونکہ میرے آقا نے ابو تراب کہا ہے، مٹیوں والا کہا ہے، لہٰذا یہی زبان سے اگر لوگ مجھے پکارے تو کیا بات ہو۔ یہ تھی آقا سے بھی محبت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ۔ تو ابو تراب ہے اور علی ہے، حیدر کرار لقب ہے، اور جو ہے کفالت میں آقا کے پہلے ہی سرکار دو جہاں کے، شیر خدا نہ بنتا تو پھر بنتا اور کیا، شیر خدا نہ بنتا تو پھر بنتا اور کیا، بچپن ہی سے جو پالا ہوا تھا رسول کا، بچپن سے جو پالے ہوئے تھے رسول کے۔ اللہ اللہ۔ وہ علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم۔ تو علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت، آپ کی شان، آپ کی کرامت، آپ کی عظمتیں، اولیاء اکرام کی عظمتیں، بڑی سادگی، بڑا اچھا انداز، بڑی بہترین زندگی، قوت اور قدرت ہونے کے باوجود، ہر چیز ہونے کے باوجود، لیکن ایک ہمارا معاشرہ ہے، ایک ہماری حالت ہے، ایک ہمارا ایک نظریہ، جیسا کہ ابھی میں نے کچھ نصیحت ہمارے لیے کہی، ہمارا ایمان اتنا کمزور، ہمارے اعمال اتنے کمزور، ہم دین سیکھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے، ہم علم سیکھنے کی کوشش ہی نہیں کر رہے، ہم نماز سیکھنے کی کوشش نہیں، دین سیکھنے کی کوشش نہیں، نکاح ہو رہا ہے، نکاح کے مسائل سیکھنے کی کوشش نہیں، جنازے میں آئے، جنازے سیکھنے کی کوشش نہیں، کوئی کوشش ہی نہیں کر رہے، سیکھ نہیں رہے ہیں، بس آ کے ادا کر کے نکل گئے۔ ابے بھائی، اگر سیکھے بغیر کوئی آپ کو گاڑی چلانے کو دے دے تو کیا ہو، کسی بندے کو سیکھے بغیر 4 وہیل چلانے کے لیے دے دیا جائے تو کیا ہو، سیکھے بغیر اگر اس کو کچھ بڑی چیز دے دی جائے تو کیا عالم ہوگا، اس کا فائدہ ہوگا کہ نقصان ہوگا کہ نہیں۔ دنیا کی ہر چیز ہم سیکھتے ہیں، اس کے بعد اس کا استعمال کرتے ہیں، سیکھنا ضروری سمجھتے ہیں، تو سیکھے بغیر تو ہو ہی نہیں سکتا، فائدہ حاصل ہی نہیں ہو سکتا۔
ہاں نہیں سیکھتے ہیں تو نماز کا طریقہ نہیں سیکھا، علم نہیں سیکھا، قرآن نہیں سیکھا، قرآن کا ترجمہ نہیں سیکھا، شریعت اسلام نہیں سیکھی، ہے نا، نکاح کا طریقہ نہیں سیکھا، 5 کلمے صحیح سے نہیں سیکھے، کیسے قبول کرنا ہے، کیسے نکاح کی ازواجی زندگی ہوتی ہے، نکاح کے بعد کے کیا معاملات ہوتے ہیں، نہیں سیکھا۔ دنیا بھر کی تیاریاں کر لی، خوب منڈپ بنوا لیا، یہ کر لیا، لیکن اسے قبول کرتے بھی نہیں آ رہا ہے، کلمہ پڑھتی بھی نہیں آ رہا ہے دولہے کو۔ بتائیے یہ کیا ازواجی زندگی ہے؟ نہ دلہن کو کچھ معلوم، نہ دولہے کو کچھ معلوم۔ جنازے میں آ گئے، صرف چہرہ دکھانے آ گئے۔ اللہ اکبر، کون سی تکبیر میں کیا پڑھا جاتا ہے؟ پہلی تکبیر میں ثنا پڑھی جاتی ہے، ثنا میں کون سا لفظ فرق پڑے گا، فرق کے ساتھ ایک اور ورڈ اس میں استعمال کیا جاتا ہے، وہ پڑھا جاتا ہے۔ جنازے کے اندر جب پہلی تکبیر ہو اس میں ثنا پڑھی جاتی ہے، پھر دوسری تکبیر میں درود ابراہیم پڑھی جاتی ہے، نہیں معلوم کب کیا پڑھا جاتا ہے۔ تیسری تکبیر میں دعا پڑھی جاتی ہے۔ پھر ایک مسئلہ ہے، دعا یاد نہ ہو تو کیا پڑھے؟ کوئی یہ مسئلہ پوچھنے ہی نہیں آتا کہ اگر اس میں یہ نہیں یاد ہو تو کیا؟ پوچھیں گے تو کون سے مسائل پوچھیں گے معلوم ہے؟ ہماری قوم الگ ہی طرح کے مسائل پوچھیں گے، ادھر کی ادھر کی ادھر کی ادھر کی۔ خود کو نہ جنازہ آتا ہے، نہ نکاح آتا ہے، نہ طہارت آتی ہے، نہ نماز آتی ہے، کچھ نہیں آتا، اور دنیا بھر کے مسائل پوچھیں گے۔ اور نہیں چلا تو آدم وہاں کیا ہوا تھا، موسیٰ علیہ السلام کا، ارے تو کہاں موسیٰ نے آدم تک پہنچتا ہے، پہلے تو اپنے آپ تک پہنچ جا صحیح سے۔ حسین اعظم میں یہ کیا ہوا تھا، سید اعظم۔ ارے بھائی یہ کون سے مسائل میں تو جا رہا ہے؟ قبر میں تجھے یہ نہیں پوچھا جائے گا، حشر میں تجھے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ موسیٰ علیہ السلام کی نانی کا نام کیا تھا۔ لوگ ایسے سوال پوچھتے ہیں۔ اب نانی کا نام بعد میں یاد کرنا، پہلے صحیح سے تو طریقہ تو سیکھ لے۔ ازواجی زندگی کیا، حلال کمائی کیسے ہے، خرید و فروخت کی کیا مسائل ہے، ضروری مسائل تو سیکھ لے۔ مسائل نہیں پوچھنا، اس میں نہیں پڑھنا ہے تو دوسرے تیسرے مسائل کے اندر الگ ہی مسائل، ایک دم ہٹ کے مسائل جو کبھی نہ یہاں کام آنا ہے نہ وہاں کام آنا ہے، اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں۔ وہ مسئلے انسان اکثر پوچھا کرتا ہے۔ برائے کرم ایسی چیزوں میں نہ پڑھو جو ہماری ضرورت ہے، جو ہمیں سیکھنا ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں ہے وہ پوچھو، وہ سیکھو، علماء سے کتابوں سے وہ حاصل کرو۔ جانتے ہو اس سیکھنے کا کیا فضیلت ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ صحابہ کرام میرے آقا ہے، فرمایا کہ آپ جانتے ہو، میں مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ تم چاہتے ہو کہ تمہاری قبر پر جس طریقے سے کعبے میں لوگ جاتے ہیں اس طرح تمہاری قبر پر فرشتے آئے۔ سبحان اللہ۔ کعبے میں ہزاروں لوگ چاہتے ہیں اور جاتے ہیں اور یہ کرتے ہیں، اور تم چاہتے ہو کہ فرشتے تمہاری قبر پر آئے، یعنی کیا مقام ہوگا اس قبر والے کا؟ صحابہ نے کہا وہ تو چاہتے ہی تھے کہ ایسا عمل ملے۔ دیکھو عمل کے شوق تھے وہ لوگ، اور ہم لوگ اختلاف کے شوق ہیں۔ وہ لوگ یہ چاہتے تھے کہ ہمیں کچھ ملے اور ہم اس پر عمل کریں، سیکھیں، اور ہم کہاں نہ سیکھنا، یہ ہمیں تو کچھ اور ہی کرنا ہے، اللہ ماشاء اللہ میں سب کی بات کی۔ تو صحابہ تو بہت خوش، سرکار ایسی بات تو ہمیں ضرور ارشاد فرمائیں کہ فرشتے اتنے ہزاروں آتے رہیں گے روز میری قبر پر، ایسا کون سا عمل ہے، کیا کیا جائے؟ آقا نے فرمایا جو بندہ قرآن سیکھے اوروں کو سکھائے اس کی قبر کا یہ عالم ہوگا۔ قرآن کا پڑھنا، قرآن کا سمجھنا سیکھے، علم سیکھے، تفسیر سیکھے اور سکھائے، اس بندے کا عالم سیکھے اور سکھائے، صحیح راستہ، صحیح علم، صحیح تفسیر سیکھے اور سکھائے، اس کا قبر کا عالم یہ ہوگا کہ ہزاروں بے شمار فرشتے اس پر آتے جاتے رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو علم سیکھو، صحیح راستہ سیکھو، تو یہاں بھی کام آئے گا، وہاں بھی کام آئے گا۔ یہاں سیکھو گے تو نماز صحیح ہوگی، جنازہ صحیح ہوگا، ازواجی زندگی صحیح ہوگی۔ یہاں سیکھو گے تو صحیح عبادت کر پاؤ گے، اور اس کی فضیلت قبر میں ملے گی، حشر میں برکتیں اس کی ملے گی، ثواب ملے گا۔ کتنا بڑا ثواب! یہ ہم بیٹھے ہیں، یہ بھی سیکھنے سکھانے میں شامل ہے۔ علماء فرماتے ہیں قرآن اور علم سیکھنے سکھانے میں کیا کیا شامل ہے، تو صرف مدرسہ نہیں، صرف مکتب نہیں، اگر آپ کسی مفتی کے پاس کوئی مسئلہ پوچھنے جا رہے ہو تو وہ بھی طالب علم میں شامل ہے۔ اگر آپ کوئی مجلس میں، محفل میں علم سیکھنے جا رہے ہو کچھ سننے کے، تو وہ بھی قدم قدم پہ وہی طالب علم کا ثواب تمہیں مل رہا۔ اگر آپ کوئی کتاب پڑھ کر کے دیکھ رہے ہو تو وہ بھی پڑھنا تمہارے اسی میں شامل حال ہے۔ اگر کوئی موبائل کے اندر کوئی علم سیکھ رہے ہو، کوئی تقریر، کوئی چیز، تو وہ بھی اسی میں شامل ہے۔ یہ ضرور نہیں کہ آپ مدرسہ جا رہے ہیں یا وہاں جا رہے ہیں، وہ تو ہے ہی ہے،
وہ تو ہی ہے درس میں جا رہا ہو. اس کے علاوہ بھی جو آپ اگر کسی عالم سے رابطہ رکھتے ہو تاکہ کچھ سیکھنے سکھانے ملے، کچھ ہمیں ہمارے اعمال سدھر جائے، زندگی سدھر جائے، اوروں کو سکھا جائے، تو یہ بھی اس میں شامل ہے کہ علم سیکھنا، اوروں کو سکھانے کی جتنی فضیلت ہے وہ اس کو حاصل ہے. تو اس لیے بھی آپ جا سکتے ہیں علماء کے پاس، اس لیے بھی محفل میں جا سکتے ہیں تاکہ صحیح مسئلہ، صحیح سچا علم ہمارے عقائد سدھر جائے. تو سورہ اگر دعائیں وہ نہیں آتی ہو میت کی تیسری تکبیر میں تو کیا پڑھیں گے؟ اگر کوشش کرے کہ یاد ہو جائے، لیکن بڑا مشکل ہے. تو نہیں آتی ہو تو سبحان اللہ، اسلام کتنا راستہ نکالتا ہے. تم کہاں سورہ فاتحہ پڑھ لو ہو جائے. کبھی پوچھا، کبھی سنا؟ نہیں، اللہ اکبر، ہاں بھائی آتے ہی نہیں، کیا کرے، ان کو کرنے دو. یہ تو اچھا ہے ابھی موبائل ہے تو عید کی نماز کا طریقہ آ جاتا ہے، ورنہ ایک زمانے میں لوگ دیکھا کرتے تھے. اب تو پتہ نہیں دیکھتے کہ نہیں، اب تو ہم آگے کھڑے ہوتے ہیں. ورنہ ایک زمانے میں ہم نے دیکھا ہے لوگوں کو تکبیر کب ہاتھ کھڑے کرنا ہے، کب باقاعدہ دیکھتے رہے کہ ہاتھ کھڑے کرے، اور اس کو بھی نہیں معلوم کہ یہاں ہاتھ کرے کہ نہیں. بہرحال ہمارا عالم یہ ہے کہ ہمیں نمازوں کے طریقے نہیں سیکھ پاتے ہیں. کیا ہم سیکھیں گے، کیا اسلام کا بول بالا کریں گے؟ ہم اپنے آپ کو سدھار لے، ہم اپنے مسائل، ہماری نمازوں کو درست کر لے، ہے نا، قرآن کو صحیح سیکھ لے، علم دین صحیح حاصل کر لے، یہی کافی ہے. ایک مرتبہ درود شریف پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا جد الحسن والحسین وعلی آل سیدنا جد الحسن والحسین. ماں عائشہ صدیقہ عالمہ فاضلہ، مولا علی بڑے علم والے، فاطمہ زہرا سبحان اللہ سیدہ کائنات ہے، جنت تو گھر میں ہے، جنتی عورتوں کی سردار ہے، مگر علم کا شوق دیکھیے. انتظار کرتی ہے کہ حسن آئے تو پوچھوں آج مسجد نبی میں کیا کیا باتیں ذکر ہوا ہے. سبحان اللہ، کیا کمی تھی فاطمہ زہرا میں. ان کے صدقے میں کروڑوں کی مغفرت ہونے والی ہے، ان کے صدقے میں نجات ہے، ان کے صدقے میں علم ہے، ان کے صدقے میں ولایت ہے، ان کی نسلوں میں ولایتوں کے تاجدار ہے. ولایت ان کے گھر کی ہے، طہارت ان کے گھر کی ہے، جنت ان کے گھر کی ہے، سب ان کے گھر کا ہے. لیکن وہ خود عالمہ فاضلہ، قرآن کی مکمل تفسیر کا نام فاطمہ ہے. مریم جسے چاہے فاطمہ، زہرا جو ہے ہاجرہ جسے چاہے فاطمہ، وہ فاطمہ ہے زہرا رضی اللہ تعالی عنہ. لیکن کیا شوق تھا، کیا ذوق تھا، کیا ان کے اندر کہ میرے بچے حسین آ جائے تو میں پوچھوں کہ آج بابا جان نے کیا کیا باتیں ارشاد فرمائی ہے. علم، ہاں سبحان اللہ، کیا شوق ہے. کچھ کمی تھی وہ؟ علم ایسے علم ما کانا وما یکون جاننے والے پیغمبر جس کے بابا ہو، علی علم کا دروازہ جس کا شوہر ہو، علم خود گھر میں پلا بسا ہو، وہ بول دے وہی علم بنے، وہ کر دے وہی عمل بن جائے، ان کا نام فاطمہ ہے. مگر شوق کیسا، علی سے علمی گفتگو کرے. علم اور عبادت کا عالم، اللہ، تلاوت کا عالم، عبادت کا عالم. نماز میں کھڑی ہو جائے تو راتیں گزر جائے، ایک ایک رکوع میں، ایک ایک سجدے میں راتیں بسر کر لے. تلاوت کا عالم، بچوں کو کام کر رہی ہے گھر کا، یعنی خدمت کر رہی ہے، کھانا بنانا ہے، چولہا جلانا ہے، لیکن قربان جاؤ زبان پر تلاوت قرآن جاری و ساری، تفسیر جاری و ساری ہے، بچوں کو علم سکھا رہی. دوستو بزرگوں، یہ ماں باپ کی ہی اثر ہوتا ہے. بچوں کا جو اثر ہوتا ہے نا، وہ ماں باپ ہی کا اثر ہوتا ہے. اس میں خاص کر کے ماں کا بڑا اثر ہوتا ہے. بچے کی پرورش اگر آپ علم میں، نعت رسول میں، تلاوت میں، شریعت میں، ہے نا، ضروری مسائل میں، دنیا اور آخرت کے علم میں سکھاتے ہو، تقوی و پرہیزگاری کے ساتھ اگر آپ بچوں کی پرورش کرتے ہو تو بچہ آگے چل کر صلاح الدین ایوبی بن جاتا ہے، محمود غزنوی بن جاتا ہے، اورنگزیب عالمگیر بنتا ہے. وہ بچہ ولی کامل بنتا ہے، مجاہد اسلام بنتا ہے، بادشاہ اسلام بنتا ہے، قاری قرآن بنتا ہے، حافظ قرآن بنتا ہے. لیکن اب اگر بچوں کو گانے سانگ سناتی ہوئی، ناچتی گاتی، ادھر ادھر کی باتیں، گھر میں ماں باپ انام سنام، گالی گلوچ، یہ وہ، تو بچہ کچھ نہیں بنتا. بچہ وہی بنتا ہے، کویا بنتا ہے، کمزور بنتا ہے، بزدل بنتا ہے، کہیں کے کوئی ٹھکانے نہیں ہوتے اسے. لیکن اگر پرورش صحیح ہو تو کیا بات ہو. پرورش اگر صحیح ہو، پرورش
ماں باپ کی دیکھیے حسن و حسین کی پرورش فاطمہ زہرا نے کی ہے، علی مرتضیٰ نے کی ہے، کیسی پرورش کی ہے، دنیا دیکھ رہی ہے، حسین اعظم کو دنیا سلام کر رہی ہے نا. یہ جتنے اولاد جب جتنے سرکار ہے ان کی ماں باپ کا بڑا ان کے اوپر کرم اور ہاتھ ہے، بڑی پرورش کا نتیجہ ہے، زبردست ان کو صبر کی تلقین، شکر کی تلقین، ان کو کس طریقے سے زندگی، کس طریقے سے بندگی کیا ہے کیا نہیں، سب ساری چیزیں ان کو سب سکھائی سمجھائی، ان کو تربیت کی. اور جب تربیت کی اور یہ حضرات جب میدان میں آئے تو غوث اعظم بنتے ہوئے جنمت لیے، قریب النواز بنے، قطب الدین بختیار کاکی بن گئے، صابر پاک بن گئے، نہ جانے کیا کیا بن گئے، کیسے بن گئے. بادشاہی اسلام جو بڑے بڑے ہوئے ہیں ان کے اندر بھی ان کے ماں باپ کا پرورش کا نتیجہ تھا. بڑے بڑے مجاہد جو ہوئے ہیں ان کے اندر بھی ان کے والدین کا، ان کے گھر کا ماحول کا بڑا اثر تھا. وہ اثر کا نتیجہ تھا کہ مجاہد اسلام بن گئے، وہ اثر تھا کہ بڑے بڑے یعنی فاتح اعظم بن گئے، فتح اور کامیابی اور کامرانی ان کے نقش قدم کو چومنے کو تیار رہی. حضرات ہمیں ماحول بنانے کی ضرورت ہے، اپنے گھروں میں، اپنی سوسائٹی میں نیک ماحول بنائیے، گناہوں کو ترک کیجیے، گناہوں کو دور کیجیے، علمی ماحول، شریعت والا ماحول، پاکیزہ ماحول، تقوی و طہارت والا ماحول. عورتیں سیدہ فاطمہ زہرا کو پڑھے سنیں، عائشہ صدیقہ کو پڑھے، ام المومنین کو پڑھے، امہات المومنین کو پڑھے، اہل بیت اطہار کی ان نفوس پاک ہستیوں کو پڑھیں سنیں. اللہ اللہ کیا شان ہے. مگر آج ہمارا ماحول عجیب و غریب ہے نا. خواتین کے حضرات سے بھی کہیں بچیاں بغیر رشتے کے بیٹھی ہوئی ہیں، رشتہ ہو رہا ہے تو سیٹ نہیں ہو پا رہا ہے، صحیح رشتہ نہیں مل رہا ہے، الگ الگ الزامات ہیں، نہ جانے کیا کیا ماحول بنا ہوا ہے. اور عجیب ماحول ہے، کسی اور غیر مذہب کے ساتھ ہمیں نظر آ رہا ہے. ایسا بھی ایک ماحول چلا تھا، دکھ رہا ہے واللہ العظیم. یہ کیا ہوا؟ ہماری غفلت کتنی ہو گئی کہ ہماری گھر کی بچیاں کسی اور کے ساتھ نظر آئی. یہ کیا ہوگا؟ کم موبائل کا اثر ہے. ہاتھ تو پھر موبائل لیجیے، پرہیزگاری کیجیے، ہے نا. پرہیزگاری بہت ضروری ہے، پابندی بہت ضروری ہے، نظر رکھنا بہت ضروری ہے، پیغام کربلا پہ چلنا بہت ضروری ہے. اب وہ دور نہیں رہا کہ چند لوگ عمل کر لیں گے تو کافی ہے. اب ہر مسلمان کو عمل کرنا پڑے گا. اب وہ دور نہیں رہا کہ چند حضرات نیک بن گئے تو کافی ہے. اب وہ دور آ گیا کہ ہر مسلمان کو سدھرنا پڑے گا، نیک بننا پڑے گا، توبہ کرنی پڑے گی، گناہوں سے بچنا پڑے گا، کوشش کرنی پڑے گی، نیک ماحول بنانا پڑے گا، بہترین ماحول بنانے کی کوشش کرنی پڑے گی. میں جانتا ہوں اچھی طرح کہ ماحول بننا بہت مشکل ہے. ہمارا معاشرہ بہت ہی گر چکا ہے، بہت سارے گناہ عام ہے، بہت عام ہے، بہت مشکل والا یعنی کہ ماحول ہے. گھر کا ماحول ہے، محلے کا ماحول ہے، سوسائٹی کا ماحول ہے. اللہ ماشاء اللہ کچھ جگہ ماشاء اللہ بہترین بھی ہے، مگر زیادہ تر تو جو ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں. کوشش کریں میرے پیارے، کوشش کریں خواتین حضرات، تمام لوگ، نوجوان کوشش کریں، غفلت کو، اپنے وقت کو ضائع نہ کرے. ماحول بنائیے، اسلامی ماحول بنائیے، گناہوں کو دور کیجیے اپنی سوسائٹی سے، اپنے گھروں سے. نمازی نیک ماحول، اچھا ماحول، نعت پاک کا ماحول، صلاۃ و سلام کا ماحول، بیانات کا ماحول، ذکر الہی کا ماحول، کربلا کے واقعہ کا ماحول، جنگ بدر کے ماحول کا واقعے کا ماحول بنائے، ان واقعات کے ماحول بنائے. ماحول ایسا بنانے کی کوشش کر، پاکیزہ ماحول بنائیں. یہ جو ایک دوسرے سے بھاگنے کا سسٹم ہے، ایک دوسرے سے معاملات ہو رہے ہیں، یہ ناجائز رشتوں کو جو ہے روکنے کی کوشش کریں. نکاح کو آسان بنائیں. نکاح ہم نے بڑا سخت بنا دیا، ہزاروں لاکھوں کروڑوں اس میں لوگ جو ہے پیسے لگتے ہیں جب تک کہ شادیاں ہو رہی ہے نا. ایسا ماحول اب تھوڑا کم کیجیے، اس کو آسان بنائیں تاکہ نکاح جلدی ہو، کسی پہ بوجھ نہ بننے پائے. نکاح ہو جائے تو گناہوں کے ماحول سے پرہیزگاری بھی ہو جائے. پیغام کربلا پہ بھی ہمیں عمل کرنا ہے، پیغام رسالت معاد پر عمل کرنا ہے، ہر مسلمان کو عمل کرنا ہے. علی مرتضیٰ، صحابہ کرام نے کیسا ماحول بنایا. عرب کا ماحول کیسا تھا؟ بڑا گندا ماحول تھا، خطرناک ماحول تھا عرب کا ماحول. لیکن قربان جاؤ، مصطفیٰ جان رحمت نے اور آپ کے چند صحابہ نے وہ ماحول بنا دیا کہ ساری دنیا عرب کے ماحول کو لینے لگی. ساری دنیا اس کو لینے لگی کہ یہ عرب میں کیا ہو گیا، یہ کیا ماحول ہو گیا. صحابہ کرام پھر آگے بڑھے اور ملکوں میں گئے اور شہروں میں گئے اور وہاں کے ماحول کو سازگار کیا، وہاں کے ظلم و ستم کو روکا، وہاں کے جو ہے کفر و شرک سے روکا، وہاں کی گمراہیت سے روکا، بے حیائی اور بری باتوں سے روکا.
یہ ان کا کام تھا، وہی ہمارا بھی کام ہے۔ امر بالمعروف وہ نہیں انل منکر، نیکی کی دعوت دینا، برائی سے روکنا، نیک بننا، اوروں کو بنانا، مگر پیار سے، محبت سے، پیار سے نمازی بنائے، پیار سے کسی کو نیک بنائے، اخلاق حسنہ سے نیک بنائے، انہیں خود بھی برائی سے بچنے کی کوشش کرے، اوروں کو بھی بچانے کی پیار سے محبت سے کوشش کرے۔ نیکی کی دعوت یہ کیا ہوگا؟ علم سیکھنا، دوسروں کو سکھانا، یہ اس میں شامل ہو جائے گا۔ اس کی بہت فضیلت ہے۔ یہ تو میں نے ایک چیز بتائی کہ اس کی قبر ہزاروں فرشتے آئیں گے، جیسے کعبے میں لوگ آتے فرشتے۔ یہ تو ایک میں نے فضیلت بتائی، اس کی بے شمار بے شمار بے شمار فضائل ہیں، ہزاروں اس کا ثواب ہے۔ اس کام میں لگ جائیے، اپنے آپ کو، لوگوں کو اہل بیت کا عاشق بنائیں، حسین کا عاشق بنائیں، حسن اعظم کا عاشق بنائیں، مولا علی کا دیوانہ بنائیں، ولی کا دیوانہ بنائیں، نبی پاک کا غلام بنانے کی کوشش کریں۔ نبی اللہ اکبر، زندہ باد۔ تو حضرات یہ ماحول آپ بنانے کی کوشش کریں، کہیے انشاءاللہ، کہیے انشاءاللہ۔ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ جب یہ ماحول ہم بنائیں گے، یقیناً بڑا مشکل کام ہے، بہت سخت ہے، اتنا آسان نہیں ہے کہ آپ نے کل شروع کیا اور پرسوں ہو جائے گا، لیکن اب یہ وچار کو نکال دینا ہے کہ آج ہم نے شروع کیا، کل ماحول بن جائے گا۔ بنے نہ بنے ہمیں کوشش جاری رکھنی ہے، ہمیں کوشش جاری رکھنا ہے، ہمیں یہ نتیجہ ہی نکال دینا ہے کہ ہم نے آج یہ کیا تو کل مل ہی جانا چاہیے ثواب۔ نہیں، اللہ کی مرضی، اللہ والوں کی مرضی، تقدیر، کہ ہمارا ایمان تو تقدیر پر ہے، ہماری جنت تو آخرت میں ہے، ہمارا معاملہ تو آخرت، دنیا تو مومن کے لیے قید خانہ ہے، ویسے ہی مصائب کا گھر ہے۔ حضرات گرامی، یہ چند باتیں تھیں، چند نصیحت ہے۔ اب چلتے چلتے آخر میں چند شعر مولا علی کی بارگاہ میں پیش کر دو۔ سبحان اللہ، علی کے دیوانے بنو، علی کی اولادوں کے دیوانے بنو، پیارے تاریخ اٹھا کے دیکھو، جب کوئی دیوانہ بنا ہے، علی کے گھرانے کا کوئی دیوانہ بنا ہے، تو وہ یا تو جنید بغدادی ہوا یا سر سبتی بن کر چمکا ہے۔ جب علی کے گھرانے کا کوئی دیوانہ ہوا ہے تو بہلول دانہ بن گیا، مجذوب بن گئے۔ علی کے گھرانے کا دیوانہ ہوا، بادشاہ اسلام، عدالت کا تاجدار بن گیا۔ کوئی علی کا، نبی کا، صحابہ کا دیوانہ بنا ہے تو بڑا ولی بنا، بڑا بادشاہ اسلام بنا، وزیر اعظم بڑا، سپہ سالار بنا۔ کیا تمہیں نہیں معلوم 17 15 18 سال کی عمر کا وہ سپہ سالار علی کے گھرانے والا جب چلا، دیوانہ تھا، مستانہ تھا، اندر علی کا خون تھا، سید سالار مسعود غازی بن کر چمک گیا، شیر ہندوستان بن گیا۔ تمہیں نہیں معلوم بڑے بڑے جب چلے ہیں تو میدان میں آ گئے ہیں تو بھلے ہی جان دینی پڑی ہے، مگر حفاظت کی ہے، مگر وقار کو سنبھالے ہوئے رکھا ہے، مگر اسلام کی عظمت کو مٹنے نہیں دیا، اسلام کے جھنڈے کو ہمیشہ بلند رکھا ہے۔ ہم کہتے ہیں فلاں اسلام مٹا رہا ہے، فلاں اسلام مٹا رہا ہے، فلاں نے اسلام کے لیے یہ کہا، فلاں نے دین کے اوپر یہ کیچڑ اچھالا ہے، فلاں یہ شریعت پہ وہ کر رہا ہے، لیکن ہمارے ذریعے سے بھی تو اسلام ختم ہو رہا ہے، ہمارے اعمال سے، ہماری زبان سے بھی ہم بھی تو اسلام کو نقصان ہی پہنچا رہے ہیں۔ ہم کتنا فائدہ اور کتنا نقصان پہنچا رہے ہیں وہ ہم ہی خود غور کر لیں۔ اگر کوئی اور کرتا ہے، غیر مذہب کرتا ہے، تو ہم کہتے ہیں یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے، وہ کرتے وہ تو غیر مذہب ہے۔ ہم تو مذہب کے ماننے والے ہیں، سچے دین کے ماننے والے ہیں، سچا اسلام اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اور ہم ہی ہمارے ہاتھوں سے، ہماری زبان سے، ہمارے اعمال سے، ہمارے کردار سے اسلام مٹ رہا ہے، ہمارے ہی اعمال سے مٹ رہا ہے، ہم ہی خود مٹا رہے ہیں۔ کوئی کیا مٹائے گا اسلام کو؟ تم یہ سمجھتے ہو اسلام کو یہ لوگ مٹا دیں گے؟ ایک بادشاہ نہیں، 1000 بادشاہ بھی مل جائے تو اسلام کو نہیں مٹا سکتے، اسلام کو مٹا نہیں سکتے۔ یہ اسلام اس لیے مٹ رہا ہے جو ہمیں بظاہر نظر آئے، ان کی وجہ سے نہیں، ہماری سامت اعمال کی وجہ سے مٹتا ہوا نظر آ، ورنہ قرون اولیٰ کے مسلمان کم تھے، بہت کم تھے، ہے نا، بہت کم تھے، لیکن ان کا رعب، ان کا دبدبہ دور دور تک پھیلا ہوا تھا۔ مسلمان جب کہہ دیا جاتا تھا اسلام تو تھر تھر کاٹتے تھے۔ خالد بن ولید کا نام دیکھو، مولا علی کا نام، فاروق اعظم کا نام، کم تھے مسلمان لیکن اسلام کے مکمل پیروکار تھے، اس لیے ان کا رعب و دبدبہ تھا۔ ہم ہیں نام کے مسلمان رہ گئے ہیں، ٹھیک سے کام کے نہیں رہے ہیں، اسی لیے ہر کوئی ایرا گہرا
بادشاہ بن کر قوت و طاقت سے اسلام کو ڈرا رہا ہے، اسلام تو نہیں مٹ سکتا۔ ہاں مسلمان اپنے اعمال کو سدھار لے، اپنے اعمال کی اصلاح کر لے، علم دین حاصل کر کے اس پر عمل کر کے اوروں کو سکھانے میں اگر لگ جائے تو سبحان اللہ، وہی دور ہے، وہی صلاح الدین ایوبی ہے، وہی محمود غزنوی ہے، وہی بادشاہ اسلام ہے، وہی سلطان نور الدین زنگی کا معاملہ۔ علی کا گھرانہ ہے، یہاں سے بادشاہ بھی آتے ہیں، یہاں سے مجاہد بھی آتے ہیں، یہاں سے ولی بھی آتے ہیں، یہاں سے بڑے بڑے امام بھی آتے ہیں، یہاں سے امام شریعت بھی آتے ہیں، یہاں سے امام طریقت بھی آتے ہیں۔ علی کا گھر کیسا گھر ہے؟ امام شریعت علی کے گھر کے، امام طریقت علی کے گھر کے، مجاہد اسلام علی کے گھر کے، بادشاہ اسلام علی کے گھر کے، بڑے بڑے لوگ متقی علی کے گھر کے۔ علی کا گھر کا فیضان تو دیکھو، فاطمہ زہرا کے گھر کا فیضان دیکھو، مصطفیٰ کا گھرانہ ہے یہ، مصطفیٰ کا کنبہ ہے یہ، مصطفیٰ کے در کے یہ پنجتن ہیں، یہ علی ہے، یہ فاطمہ ہے، یہ حسن ہے، یہ حسین ہے، یہ پیارے آقا ہے۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے ان کی۔ آخری باتیں نصیحت کی ہے حضرات، وہ ایسا بھی لوگ ہیں، ایسے بھی دنیا میں ہیں جو اور مذہب میں پیدا ہوئے مگر حق کے لیے پوری زندگی تلاش کرتے رہے کہ سچا مذہب مل جائے، سچا دین مل جائے۔ ان کی زندگیاں ختم ہو گئی، ان کا سچا دین نہیں ملا۔ ہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو اسلام ملا، انہیں سمجھ میں آیا اور انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، مگر زندگیاں نکل گئی سچے مذہب اسلام تک پہنچتے پہنچتے۔ 1400 سال کی تاریخ میں سچے مذہب تک پہنچتے پہنچتے ان کی نسلیں تک نکل گئی، تب جا کے سچے مذہب، سچے دین، سچے قرآن، سچی عبادت، سچے معبود تک پہنچے۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں جس گھر میں آنکھ کھولی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ہم تو پیدائش میں ہی ہمیں سچا مذہب مل گیا، تھوڑے بڑے ہوئے مکتب میں گئے تو استاد نے قرآن کتاب قاعدہ سچی کتاب مل گئی، اور بڑے ہوئے تو سچی عبادت نماز مل گئی، سچا معبود، سچا۔ ہمیں ڈھونڈنے کی، بھٹکنے کی ضرورت نہ پڑی، ہمیں تحقیق کرنے کی ضرورت نہ پڑی، ہمیں اللہ کا اتنا بڑا فضل ہوا، گھر بیٹھے ہی، گھر آنگنے ہی سب کچھ، اسلام، کتاب، رسول، ہدایت، عبادت، کلمہ، مرشد، سب کچھ ہمیں فوراً ملتا چلا گیا۔ تو ہمیں کتنی قدر کرنی چاہیے۔ لوگوں نے زندگیاں نکال دی، تب جا کر کے کہیں سچے مذہب پہ آئے اور دیکھا کہ یہی سچا مذہب ہے، یہی سچی عبادت ہے۔ تو ہمیں تو پہلے ہی اللہ نے دی ہے، ہمیں کتنا پابند ہونا چاہیے، کتنا ہمیں یعنی کہ ہمارا ضمیر کتنا بیدار ہونا چاہیے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں، رب کریم ہم تمام لوگ دعا کرتے ہیں ہمیں آپ کو تمام امت مسلمہ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ وما علینا الا